بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول سورڈ ماگا بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ چلو مثال بھی میں دے دیتا ہوں۔ سر سلطان نے مجھے کال کیا، میں ان کے آفس میں گیا تو وہاں آئرلینڈ کی پاکیشیا میں سفیر روز میری موجود تھیں۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ آئرلینڈ میں 5000 سال پرانے آثار قدیمہ موجود ہیں۔ وہاں بہت بڑا میوزیم بھی ہے۔ اس میوزیم میں ایک تلوار موجود تھی، اسے سورڈ ماگا کہا جاتا ہے، اور آثار قدیمہ کے لحاظ سے اس کی بہت بڑی قیمت ہے، اس لیے اس کی خصوصی حفاظت کی جاتی تھی۔ لیکن پھر اچانک ایک روز پتہ چلا کہ مخصوص پورشن سے سورڈ ماگا غائب ہے، تو حکومت آئرلینڈ نے اپنی پولیس، انٹیلیجنس اور سرکاری ایجنسیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اسے ٹریس کر کے واپس حاصل کریں۔ لیکن آئرلینڈ کی کوئی ایجنسی بھی اسے واپس حاصل کرنا تو ایک طرف، اسے ٹریس بھی نہ کر سکی۔ اسے چوری کیسے کر لیا گیا ہے اور کون چرا کر لے گیا؟ پھر تمہاری عالمی شہرت نے آئرلینڈ کو مجبور کر دیا کہ وہ اس سورڈ ماگا کی واپسی کے لیے پاکیشیا سیکرٹ سروس کی مدد لے۔ چنانچہ پاکیشیا میں آئرلینڈ کی سفیر ہز ہائنس روز میری سر سلطان کے آفس پہنچ گئی۔ میں نے روز میری سے کہا ہے اسے روزی نہ سمجھا جائے۔ عمران نے سنجیدگی سے بات کرتے کرتے کہا، لیکن اچانک پٹری سے اتر گیا اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ بہرحال سر سلطان نے مجھے نادر شاہی حکم دے کر بلایا، کیونکہ سب کا زور مجھ غریب پر ہی چلتا ہے، اس لیے مجھے ان کے آفس جانا پڑا۔ وہاں جب مجھے بتایا گیا تو میں نے قدرے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، جس پر سر سلطان نے مجھے بتایا کہ اس کے عوض آئرلینڈ حکومت نے پاکیشیا میں توانائی کے بحران کے خاتمے کے لیے بھرپور تعاون کا وعدہ کیا ہے۔ اب تم خود سوچو، ہمارے ملک کو اس توانائی کے بحران نے کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ فیکٹریاں بند، کمرشل پلازے بند، اور گرمی میں تو آدمی نہانے کو ترس جاتا ہے۔ لاکھوں مزدور بے روزگار، کروڑوں افراد ڈسٹرب۔ چنانچہ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں چیف کی خدمت میں عرض کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ چیف اس کی اجازت دے گا، جس پر سر سلطان نے سفیر روز میری سے میرے بہاف پر وعدہ کر لیا۔ اور پھر میں نے اپنے فلیٹ پر آ کر فون پر تمہارے چیف سے رابطہ کیا اور انہیں ساری بات بتائی، تو انہوں نے میرے خیال کے مطابق صاف انکار کر دیا۔ میں نے انہیں توانائی کے بحران اور اس کے حل کے لیے آئرلینڈ کی حمایت کے بارے میں بتایا، لیکن چیف اپنی سروس کو حرکت میں لانے سے انکاری ہیں۔ اب تم خود بتاؤ کہ تم فارغ رہ کر بھاری تنخواہیں لیتے رہو، جبکہ پاکیشیا کے کروڑوں عوام توانائی کے بحران کی وجہ سے رات کو بھوکے سوتے ہیں۔ یہ تو زیادتی ہے۔ توانائی بحران اگر اس طرح حل ہو سکتا ہے تو اسے حل ہونا چاہیے، چاہے ہمیں سڑکوں پر جھاڑو کیوں نہ دینا پڑے۔ صفدر نے کہا، میں چیف سے بات کرتی ہوں، جولیا نے کہا، اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آپ فون نہ کریں، بلکہ عمران صاحب کو ٹرائی کرنے دیں، ورنہ آپ کو انکار کرنے کے بعد انہوں نے کسی کی بات نہیں ماننی۔ صفدر نے کہا، ویسے چیف کی بات درست ہے، صرف توانائی بحران کے خاتمے کے لیے امداد کی بنا پر ایک تلوار کی چوری پر سیکرٹ سروس کیسے کام کر سکتی ہے؟ تنویر نے کہا، تم خاموش رہو تنویر، تم نے ہمیشہ ایسی ہی بات کرنی ہے، جولیا نے قدرے ڈانٹنے والے لہجے میں کہا، تو تنویر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ عمران صاحب پلیز، آپ بات کریں چیف سے، آپ ہی انہیں رضامند کر سکتے ہیں۔ صفدر نے کہا، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں؟ میں تمہارے اس نقاب پوش کو راضی کر لوں اور تم انکار کر دو۔ عمران نے کہا، عمران صاحب ہم 4 اسٹارز آپ کے ساتھ جائیں گے۔ صدیقی نے کہا، یہ بات ہے تو ٹھیک ہے۔ عمران نے کہا، اور پھر ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ X2 رابطہ ہوتے ہی چیف کی مخصوص آواز سنائی دی، جولیا کے فلیٹ پر اس وقت مکمل سیکرٹ سروس موجود ہے، اور میں نے انہیں توانائی بحران کی تفصیل بتائی ہے۔ وہ سب اس کیس پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ البتہ تنویر نے آپ کی حمایت کی تو جولیا نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا، اور اسے ڈانٹنے کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سیکرٹ سروس کو آپ اجازت دے دیں تاکہ وہ تلوار تلاش کر کے پاکیشیا کے کروڑوں افراد کو توانائی بحران سے نجات دلا سکیں۔ سوری، پاکیشیا سیکرٹ سروس ایسے کام نہیں کر سکتی، اور نہ ہی ہمیں کسی سے خیرات چاہیے، ایکسٹو نے سخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ تم نے جان بوجھ کر چیف کو ناراض کیا ہے۔ کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ پاکیشیا کا توانائی بحران ختم نہ ہو اور لوگ اسی طرح بھوکے مرتے رہیں؟
جولیا نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ کیا میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ جولیا اور زیادہ غصیلے لہجے میں ہو گئی۔ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ تم اصل معاملے کو سمجھے بغیر غصے کا اظہار کر رہی ہو، عمران نے کہا تو جولیا کے ساتھ ساتھ باقی سب ممبران بھی چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا ہے اصل معاملہ؟ چیف اس لیے انکار کر رہا ہے کہ ہمیں باقاعدہ لالچ دیا جا رہا ہے۔ اگر آئرلینڈ کی حکومت ویسے ہم سے درخواست کرتی تو ہم اس کی تلوار تلاش کر کے اسے دے دیتے، لیکن باقاعدہ لالچ دے کر اس نے ہمیں کشکول بردار سمجھ لیا ہے۔ اگر سیکرٹ سروس سے ہٹ کر پرائیویٹ گروپ کے صورت میں ہم کام کریں تو چیف کو کوئی انکار نہ ہوگا، عمران نے کہا تو سب کے چہرے کھل اٹھے۔ آپ واقعی دانشور ہیں، کیا خوبصورت راستہ نکالا ہے آپ نے، واقعی چیف کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا، صالحہ نے کہا تو سب مسکرا دیے۔ تم میری چھوٹی بہن ہو اور بہنیں بھائیوں کی تعریفیں کرتی ہی رہتی ہیں، عمران نے جواب دیا۔ پہلے چیف سے تو بات کرو، تمہارے پاس سوائے تعریف سننے کے اور کام ہی کیا رہ گیا ہے؟ اصل میں صالحہ تمہارے تعریف کر رہی تھی کیونکہ سوڈ ماگا کی بازیابی کے لیے ایکشن سے بھرپور فلم چلانی پڑے گی اور یہ کام تم ہی کر سکتے ہو، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ سلیمان بول رہا ہوں، کیا یہاں عمران صاحب موجود ہیں؟ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ ہاں ہیں، لو کر لو بات۔ کس کا فون ہے؟ عمران نے ریسیور لیتے ہوئے کہا۔ سلیمان کا، جولیا نے لاؤڈر کا بٹن پریس کرتے ہوئے کہا اور عمران نے ریسیور کان سے لگا لیا۔ یس، عمران نے کہا۔ سر سلطان صاحب کا 2 بار فون آ چکا ہے، آپ ان سے بات کر لیں، وہ اپنے آفس میں ہی ہیں، دوسری طرف سے سلیمان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، عمران نے کہا اور پھر کیڈل دبا دیا۔ ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی، پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ PA2 سیکرٹری خارجہ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ علی عمران MSCD SC آکسن بول رہا ہوں، تمہارے بڑے صاحب کا مزاج کیسا ہے؟ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ ہمیشہ اچھے موڈ میں رہتے ہیں، میں بات کراتا ہوں، PA نے ہنستے ہوئے کہا۔ سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ جناب، میں نے کتنی بار عرض کیا ہے کہ سلطان بولا نہیں کرتے، ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ فرمائیے، میں ہمتن گوش ہوں۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی تو اس کے سب ساتھی بے اختیار مسکرا دیے۔ عمران بیٹے، آئرلینڈ حکومت کی طرف سے اطلاع موصول ہوئی ہے کہ سوڈ ماگا تلوار جس کی واپسی کے لیے وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی خدمات حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ پراسرار طور پر میوزیم میں واپس آ گئی ہے اور ماہرین نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ اصلی تلوار ہے۔ تو اب ہمارے توانائی بحران کا کیا ہوگا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس بارے میں بات چیت جاری ہے اور یہ بات چیت تلوار کی گمشدگی سے بہت پہلے سے چل رہی ہے۔ اب تو انہوں نے اس سلسلے میں خصوصی مراعات کے بارے میں کہا تھا، سر سلطان نے گول مول سے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ریسیور رکھنے کی بجائے ایک بار پھر کیڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ چونکہ لاؤڈر کا بٹن پہلے سے پریس تھا اس لیے دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز باقاعدگی سے سنائی دیتی رہی، پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ X2 چیف کی مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران MSCD SC آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ بولو، X2 نے سرد لہجے میں کہا تو عمران نے سر سلطان سے جو بات ہوئی تھی وہ دہرا دی۔ ٹھیک ہے، اب یہ مسئلہ خود ہی حل ہو گیا ہے، X2 نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ کی بات سن کر ہمیں امید ہوئی تھی کہ کام کرنے کا موقع مل گیا ہے، لیکن اب پھر چھٹیاں، صفدر نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کام کرنے والوں کے لیے کام کی کمی نہیں ہوا کرتی۔ وہ کیسے عمران صاحب؟ یہ تلوار صرف اس لیے واپس رکھ دی گئی ہے کہ انہیں اطلاع مل گئی ہوگی کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اب حرکت میں آ رہی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ماگا آثار قدیمہ سے ملنے والی تلوار دوسروں کو کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ نہ وہ اسے فروخت کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اسے کسی میوزیم میں رکھ سکتے ہیں۔ ویسے بھی پرائیویٹ تنظیمیں اس قسم کا کام نہیں کرتیں اور نہ ہی ایسی تنظیمیں سیکرٹ سروس سے خوفزدہ ہوتی ہیں کیونکہ ان کا سیکرٹ سروس سے کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں عمران صاحب؟ صفدر نے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے اور تلوار کو چرانے اور پھر واپس رکھنے والی پارٹی پرائیویٹ نہیں ہے بلکہ کسی ملک کی سرکاری ایجنسی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی ملک کی سرکاری ایجنسی کو آثار قدیمہ کی تلوار چرانے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا تو سب چونک پڑے۔ یہ واقعی حیرت کی بات ہے، لیکن عمران صاحب، جس نیت سے بھی انہوں نے تلوار چوری کی، بہرحال وہ واپس آ گئی ہے، ایک لحاظ سے اب یہ باب ختم ہو گیا۔ صفدر نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔
عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ شاربی ہاؤس۔ رابطہ ہوتے ہی یورپین لہجے میں کہا گیا، میں پاک ایشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، پروفیسر شاربی سے بات کرا دیں۔ سوری سر، کل رات پروفیسر صاحب کو ان کی رہائش گاہ سے اغوا کر لیا گیا ہے اور آج ان کی لاش ایک گراؤنڈ سے ملی ہے۔ ان پر بے پناہ تشدد کیا گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ یہ پروفیسر صاحب کون تھے؟ صفدر نے کہا، ان کا تعلق آئرلینڈ سے ہے۔ یہ ماگا آثار قدیمہ کے ماہرین میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے ماگا آثار قدیمہ پر کئی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ پوری دنیا میں ان کی مہارت اور آثار قدیمہ شناسی کی قدر کی جاتی ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا آپ ان کی موت کے ڈانڈے اس تلوار سے جوڑنا چاہتے ہیں؟ صفدر نے کہا، جب سر سلطان نے مجھے آئرلینڈ کی سفیر صاحبہ سے ملوایا اور انہوں نے مجھے اس تلوار کے بارے میں بتایا تو میں نے اس تلوار کی تصویر مانگی جو انہوں نے مجھے دے دی۔ اس پر کچھ ابھرے ہوئے الفاظ یا نشان بھی تھے۔ اس کے بارے میں پوچھنے پر مجھے ایک اور تصویر دی گئی جس میں یہ الفاظ اور ان کا ترجمہ درج تھا۔ اس تصویر کے مطابق اس تلوار پر جو کچھ درج تھا اس کا مطلب تھا کہ سوڈ ماگا ہماری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ میں نے پروفیسر شاربی کو فون کر کے اس تحریر اور ترجمے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس ماگا زبان کو پہلی بار ڈیکوڈ بھی انہوں نے ہی کیا تھا۔ اس طرح زبان پڑھی گئی۔ انہوں نے جو ترجمہ بتایا وہ یہ تھا کہ سوڈ ماگا سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ان دونوں ترجموں میں کافی فرق ہے، مگر کیوں یہ فرق ہے؟ عمران نے کہا، میرے خیال میں تو کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا مطلب تو ایک ہی ہے۔ صفدر نے کہا، مطلب کی بات نہیں کر رہا، چند الفاظ درج ہیں، ان کے ترجمہ میں فرق ہے۔ یا تو سفیر صاحبہ نے جو ترجمہ مجھے دیا ہے وہ درست ہوگا، یا وہ جو پروفیسر شاربی نے مجھے بتایا ہے وہ درست ہے، اور میرا ووٹ پروفیسر شاربی کی طرف ہے۔ لیکن انہیں جس طرح سے تشدد کر کے ہلاک کیا گیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہیں اغوا کرنے والے ان سے کسی خاص چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ بتا نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ ہلاک ہو گئے۔ یا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بتا دیا ہو تب بھی انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور حالات و واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ماگا آثار قدیمہ سے متعلق ہو سکتی ہے۔ کیا ہے یہ معلوم کرنا ہوگا۔ عمران نے کہا، کیا مطلب؟ آپ اب بھی وہاں کام کریں گے؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ سلیمان بول رہا ہوں۔ صاحب ہیں یا چلے گئے ہیں؟ موجود ہیں، لو کر لو بات، جولیا نے کہا اور ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ سلیمان کی کال ہے، جولیا نے ریسیور دیتے ہوئے کہا تو عمران نے ریسیور جولیا سے لے کر اسے کان سے لگا لیا۔ کیا بات ہے؟ کیوں فون کیا ہے؟ عمران کا لہجہ اس بار خاصا سخت تھا، شاید وہ بار بار فون آنے پر برہم نظر آ رہا تھا۔ کارمن سے آپ کے دوست جونیئر آپ سے کوئی اہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کہیں تو میں اسے مس جولیا کا نمبر دے دوں یا اسے کہہ دوں کہ وہ انتظار کرے، 5 منٹ بعد اس کا فون آئے گا۔ سلیمان نے کہا، جولیا کا فون نمبر دے دو، میں یہاں موجود ہوں، لیکن اسے مزید کوئی تفصیل نہ بتانا۔ عمران نے کہا، جی صاحب۔ سلیمان نے کہا اور سلیمان نے ریسیور رکھ دیا تو عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ آپ تو اپنے آپ کو سینئر نہیں کہتے عمران صاحب، پھر کارمن سیکرٹ سروس کا چیف اپنے آپ کو جونیئر کیوں کہتا ہے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب ہنس پڑے۔ اسے معلوم ہے کہ سینئر کی سینیورٹی کی اصل بنیاد کیا ہے، اس لیے جونیئر بنا رہتا ہے۔ عمران نے جواب دیا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ صفدر نے بے اختیار ہو کر کہا، اسی لیے تو تمہیں ساتھیوں میں سینئر کا درجہ دیا گیا ہے۔ عمران نے بے ساختہ انداز میں کہا تو کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا۔ پھر اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا کیونکہ یہ نمبر جولیا کا تھا۔ یس، جولیا بول رہی ہوں۔ علی عمران صاحب ہیں یہاں؟ ان سے چیف جونیئر بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ فون سیکرٹری ہے۔ کراؤ بات، میں علی عمران ہی بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔